اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کی دولت کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کی، اور ان کی کہانی واقعی ناقابل یقین ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کوئی ایسا لیڈر ہو سکتا ہے جس نے صرف ایک کنویں سے ایک ایسا خیراتی ادارہ بنا دیا ہو جو 1400 سال بعد آج بھی چل رہا ہو، اور صرف چل ہی نہیں رہا بلکہ لاکھوں ڈالر کی خیرات بھی کرتا ہو؟ اکثر جب ہم پہلے خلفاء کی بات کرتے ہیں تو حضرت عثمان کا ذکر شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کے پیشروؤں کا، لیکن سنیے ان کی کہانی۔ کاروبار میں کامیابی، بے مثال سخاوت اور زبردست قیادت کی ایک ایسی داستان ہے جو سب کو حیران کر دے گی۔ چلیں ان کی چند بڑی کامیابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو ایک ہی متن پر جمع کیا، پہلی اسلامی کرنسی کا آغاز کیا، مقدس مساجد کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کروائی، ایک پوری کی پوری فوج کا خرچہ اٹھایا، اور ہاں، وہی 1400 سال پرانا خیراتی ٹرسٹ قائم کیا جو آج بھی چل رہا ہے۔ تو ان کی کہانی کسی غربت یا مشکل سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ، ان کا تعلق تھا مکہ کی اشرافیہ سے، بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ سے۔ وہ بنو امیہ قبیلے میں پیدا ہوئے تھے، جو اسلام سے پہلے مکہ کا سب سے طاقتور اور امیر ترین قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ مطلب وہ معاشرے کے بالکل اونچے طبقے میں سب سے اوپر تھے۔ بہت کم عمری میں ہی انہیں اپنے والد کا بین الاقوامی کپڑے کا کاروبار وراثت میں ملا، لیکن انہوں نے صرف اس وراثت پر اکتفا نہیں کیا، نہیں، انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس کاروبار کو ایک پوری سلطنت میں بدل دیا جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور وہ مکہ میں اتنے زیادہ مقبول تھے نا کہ وہاں کی مائیں اپنے بچوں سے پیار جتاتے ہوئے کہتی تھیں، میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کا کیا مقام تھا۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا انتخاب تھا جہاں انہیں اپنے ایمان اور اپنے دولت اور خاندان کے درمیان چننا تھا۔ یہ ان کے قریبی دوست حضرت ابو بکر ہی تھے جن کے قائل کرنے پر وہ اسلام لے آئے، اور جانتے کیا ہوا؟ ان کا اسلام قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس فیصلے نے ان کے طاقتور قبیلے اور پورے مکہ میں جیسے ایک بھونچال پیدا کر دیا، کیونکہ اب مسلمانوں کو ایک ایسی مالی طاقت مل گئی تھی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس انتخاب کی انہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان کے اپنے ہی خاندان نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ان کے چچا، سوچئے، انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، مگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ اچھا، اب ان کی زندگی کے ایک ایسے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ان کی کمال کی کاروباری ذہانت اور بے مثال سخاوت دونوں کو ایک ساتھ دکھاتا ہے، اور یہ کہانی ہے بیر روما کی۔ تو ہوا یوں کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پانی کی بہت شدید قلت تھی۔ پینے کے میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اور اس کا مالک بہت مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ یہاں حضرت عثمان نے اپنی کاروباری ذہانت کا استعمال کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر کنویں کی آدھی ملکیت خرید لی اور اعلان کر دیا کہ جس دن کنواں ان کا ہوگا اس دن سب کو پانی مفت ملے گا۔ اب ظاہر ہے لوگ ان کے دن مفت پانی لے لیتے تو دوسرے دن تاجر سے کون خریدتا؟ اس کا سارا کاروباری ٹھپ ہو گیا۔ آخر کار اس تاجر کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا، اور اسے کنویں کا باقی آدھا حصہ بھی حضرت عثمان کو بیچنا پڑا، اور حضرت عثمان نے 20,000 درہم، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی، ادا کر کے پورا کنواں خرید لیا اور اسے پوری کمیونٹی کے لیے وقف کر دیا۔ اور اس عظیم کام پر صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک روحانی جہت بھی ملی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کنویں کو جنت کا کنواں بھی کہا جانے لگا۔ اور اب ذرا اس کا آج کے دور میں اثر دیکھیے۔ یہ بات سن کر حیران ہوگی کہ اس ایک کنویں سے جو وقف شروع ہوا تھا، اس کی آج سالانہ آمدنی 50 ملین ریال یعنی 5 کروڑ ریال سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ساری کی ساری رقم آج بھی غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کی جاتی ہے، 1400 سال بعد بھی۔ لیکن ان کی سخاوت صرف اس ایک کنویں تک ہی محدود نہیں تھی۔ نہیں،
ان کی مالی مدد تو ابتدائی مسلم معاشرے کے لیے ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، جس پر اس کی بقا اور ترقی کا انحصار تھا۔ مثال کے طور پر حدیبیہ کا وہ نازک موقع یاد کیجیے جب انہیں معاہدے کے لیے سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا اور وہاں ان کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی۔ جانتے ہیں اس خبر پر کیا رد عمل آیا؟ پوری کی پوری مسلم فوج نے ان کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ یہ واقعہ تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن شاید ان کی سخاوت کا سب سے بڑا، سب سے تاریخی لمحہ تبوک کی مہم کے وقت آیا۔ موقع بہت کڑا تھا، مقابلہ تھا اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت سے، اور مسلم فوج کو شدید مالی مدد کی ضرورت تھی۔ ایسے میں حضرت عثمان آگے بڑھے اور انہوں نے ایک ایسا عطیہ دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ذرا اس عطیے کی تفصیل سنیے اور اس کا حجم تصور کرنے کی کوشش کیجیے۔ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 سونے کے سکے اور پھر 70,000 چاندی کے سکے۔ آج کے دور میں یہ اربوں روپے کی مالیت بنتی ہے ایک شخص کی طرف سے، ایک مہم کے لیے۔ اس بے مثال سخاوت کو دیکھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی سند تھی جو ان کے مقام اور ان کی نیت کے خلوص کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر ان کی زندگی کا آخری اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوتا ہے، جب وہ ایک تاجر اور فلانتھرپسٹ سے بڑھ کر پوری مسلم ریاست کے حکمران یعنی خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کی شہادت کے بعد شورا نے حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ اب ان کے کندھوں پر اس وسیع و عریض سلطنت کی ذمہ داری تھی جسے بنانے اور مالی طور پر کھڑا کرنے میں انہوں نے خود کئی دہائیوں تک اپنا سب کچھ لگایا تھا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی، اس وقت کی 2 سپر پاورز رومی اور فارسی سلطنتوں نے سوچا کہ اب شاید کمزوری کا وقت ہے، اور انہوں نے ہر طرف سے حملوں کی تیاری شروع کر دی۔ اب سب کی نظریں اس سوال پر تھیں کہ ایک بزنس مین، ایک تاجر اب ایک پوری سلطنت کا دفاع کیسے کرے گا؟